बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने साल दोम में जिस शायर को पढ़ रहे हैं, नासिर काज़मी, आज हम उसकी पहली गज़ल को मुकम्मल करेंगे। नासिर काज़मी का तारुफ़ एक मर्तबा दोहरा लेते हैं कि नासिर काज़मी ने अपने बारे में ख़ुद बताया कि अम्बाला था एक शहर, सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ उसी लुटे हुए करिए की रोशनी। कि नासिर काज़मी का ताल्लुक़ अम्बाला से था और वो 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आए। नासिर काज़मी ने दूसरे शायरों के बरअक्स अपना तारुफ़ बहुत खूबसूरत अंदाज में कराया कि लाहौर शहर जब उन्होंने हिजरत की तो नासिर काज़मी ने कहा कि शहर लाहौर तेरी रौनकें दाइम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। असल नाम सैयद नासिर सुल्तान, तखल्लुस नासिर और कलमी नाम नासिर काज़मी, जो अपने कलमी नाम से मशहूर हुए। नासिर काज़मी को हिजरत का शायर और उदास लम्हों का शायर कहा जाता है। शायद यही वजह है जिसने नासिर काज़मी की शायरी को बाकी तमाम शायरों से ज़्यादा मुनफरिद बनाया। नासिर काज़मी ने हिजरत तो की, लेकिन वो अपने साथ अम्बाला की वो तमाम यादें लेके आया। वो उसके वालिदैन की यादें, दोस्त, उसका महबूब, अम्बाला के गली कूचे तक हर एक याद उसके लिए अहम और अहम तरीन है। और उसके अंदर दाखिलियत और ख़ारजियत, दाखिलियत से मतलब शायर की ज़ात के अंदर की उदासियाँ, और ख़ारजियत के हिजरत का माहौल, बाहर का माहौल, सारा इस अंदाज से रच बस गया कि उसकी शायरी हिजरत की शायरी बन गई और उसे हिजरत का शायर कहा जाने लगा। और नासिर काज़मी की शायराना खसूसियात में याद रफ़्तगां, माज़ी की याद सबसे ज़्यादा अहम है। वो यादों में ही खोया हुआ, यादों में रहने वाला शायर है, जिसमें मौसीकियत, तरन्नुम, नासिर काज़मी की शायरी को क्लासिकी शायरी और जदीद शायरी का हसीन इम्तज़ाज, एक खूबसूरत सा मिला-जुला अंदाज़ जिसने अता किया वो नासिर काज़मी है। क्योंकि नासिर काज़मी ने छोटी बहर में ग़ज़लें लिखीं और इस अंदाज़ को मीर तकी मीर के बराबर कहा जाता है। उसके शेरी मजमूओं में सुर की छाया, बरगे ने, पहली बारिश और कुल्लियाते नासिर हैं। तो नासिर काज़मी की गज़ल का बकिया हिस्सा देखते हैं कि तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी, याद के बेनिशान जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी, शहर की बेचराग गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। ये सारी गज़ल के बकिया अशार उसके महबूब की याद की तरफ इशारा करते हैं और वो महबूब से ही मुखातिब है। इस गज़ल का शेर नंबर 4, जो यहाँ पे हमारे सामने पहला शेर है, वो महबूब से मुखातिब है। शरीक सुखन, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, हम सुखन, आपस में बात करना। शायर महबूब से मुखातिब है कि तू शरीक सुखन नहीं है तो क्या, कि तू मुझसे बात नहीं कर रहा, हम कलाम नहीं है, तो इससे क्या कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सुखन तेरी खामोशी है अभी, हम सुखन आपस में गुफ्तगू करना। तो शायर कह रहा है कि मैं तेरी खामोशी का मतलब समझता हूँ। इस शेर में दो पस मंज़र हो सकते हैं। शायर का महबूब उस महफ़िल में मौजूद है, मशरिकी रिवायात, शर्मो हया, महफ़िल के तकाज़े, वो सब उसके महबूब को हम कलाम होने की इजाज़त नहीं देते। या शायद दूसरा पस मंज़र
کہ شاعر اپنا محبوب، اپنے گلی کوچے سب کچھ تو وہاں چھوڑ کے آ گیا، اور اس کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں۔ شاید وہ اپنے تصور میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے، جہاں وہ اس سے بات یک طرفہ کر رہا ہے اور اس کا محبوب اسے صرف خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب محبت شدت اختیار کر جائے تو پھر چہرے کے تاثرات سے پڑھا جا سکتا ہے، چاہے تو مجھ سے بول کے میری بات کا جواب نہیں دے رہا، لیکن میری ہر بات کے رد عمل کے طور پہ تیرے چہرے پہ جو تاثرات ہیں، میں ان سے اپنی بات کا جواب خود اخذ کر لیتا ہوں اور اندازہ لگا لیتا ہوں کہ تو اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا کہ تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، محفل سی جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں۔ کہ اس نے ابھی بھی یہی کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو جیسے میرے پاس ہے، کہ زمینی فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کہ وہ اس کے پاس ہے، محو سخن اور بات کر رہا ہے۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں کہ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دل کے جزیرے سے یادوں کے تمام نقش مٹ جانے کے باوجود اے محبوب تیری آواز آ رہی ہے۔ جزیرہ، پانی میں خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ شاعر نے دل کو جزیرہ کہا۔ اگر جزیرے پہ ننگے پاؤں چلیں تو پاؤں کے نقش چھپ جاتے ہیں، اسی طرح دل کے جزیرے پر بھی وقت کے ساتھ ساتھ یادیں اپنے نقش چھوڑتی جاتی ہیں، اور پھر جس طرح پانی کی ایک لہر سارے نقش مٹا دیتی ہے، بالکل اسی طرح وقت کی لہریں ساری یادیں مٹا دیتی ہیں۔ ناصر کاظمی کے دل کا بھی کچھ ایسا ہی عالم ہے۔ اس نے ہجرت کی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے بھی آیا، اس کے دل سے سارے نقش وہ اپنے طور پر تو مٹا چکا ہے، لیکن حیرت کی بات ابھی بھی ہے کہ ایک آواز اسے سنائی دیتی ہے، ایک یاد وہ نہیں بھلا سکا۔ یاد تو وہ کوئی بھی نہیں بھلا سکا، امبالہ کے گلی کوچوں تک سے جڑی یاد نہیں بھلا سکا، لیکن وقت نے اس کے زخموں پر کچھ مرہم رکھ دیا ہے، اس کی شدت کو، یادوں کو کچھ کم کر دیا ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، محبوب کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی یاد شدت سے آتی ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کیا لگے آنکھ کہ دل میں سمایا کوئی، رات بھر پھرتا ہے اس شہر میں سایہ کوئی۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں کہ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، ہجرت کا وہ وقت ہے جہاں چراغ جلانے والا کوئی نہیں، سناٹا ہے، اندھیرا ہے، ویرانی ہے، اور وہاں پہ وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے جانے سے زندگی ختم ہو گئی ہے اور زندگی خود تجھے تلاش کر رہی ہے۔ زندگی اسے تلاش نہیں کر رہی، شاعر کی زندگی اس کے محبوب سے وابستہ ہے اور شاعر اسے تلاش کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بھٹکتا پھر رہا ہوں دیر سے، یوں ہی شہر شہر، نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں رہ گئے میرے ہم سفر۔ جیسا کہ فیض نے کہا تھا کہ ویراں ہے میں کدا، خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ اسی لیے ناصر کاظمی نے بھی کہا کہ رونقیں تھیں جہاں میں کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کچھ۔ تو اپنے محبوب کے بنا اسے کچھ بھی رونق نہیں بھا رہی، جیسا کہ اس نے اسی غزل میں کہا تھا کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، تو وہ اسی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ مکتا کا شعر ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ جہاں ناصر کاظمی کو اداس لمحوں کا شاعر کہا جاتا ہے، وہاں اس کی شاعری میں مایوسی نہیں ہے،
وہاں اس کی شاعری میں ایک رجائیت ہے، ایک حوصلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، جہاں اس کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں، وہ اپنے آپ کو حوصلہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، کہ زندگی ابھی باقی ہے، اور جب تک زندگی باقی ہے تب تک انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں اس نے اتنا کچھ کھویا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں ضرور کچھ عطا ہوگا، ابھی زندگی باقی ہے۔ امید ہے آپ کو ناصر کاظمی کی غزل سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔